بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم چوتھی جماعت اسلامیات کا سیرت طیبہ پورشن کے جو اہم MCQs ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وحی کے لفظی معنی چپکے سے پوشیدہ طور پر کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا یا اشارے سے سمجھا دینے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مقرب فرشتہ کون سا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ پہلی وحی میں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی اور یہ غار حرا میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بیان کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کا عالم تھا، عبرانی زبان خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے فرمایا کہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے مقرب فرشتے جبریل علیہ السلام ہے۔ فرشتہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ ورقہ بن نوفل تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کیا تو یہ چاروں افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھے۔ خواتین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ، دوستوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیشہ کیا تھا تو وہ تاجر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک خفیہ تبلیغ کی؟ 3 سال تک دار ارقم میں 3 سال تک دار ارقم میں خفیہ تبلیغ۔ پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورۃ الشعراء کا یہ جب نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 45 افراد کو کھانے کی ایک دعوت میں بلایا اور اسلام کی دعوت دی، اور اس میں صرف علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے رواج کے مطابق صفا کی پہاڑی پر چڑھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے لگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور اس واقعہ کے بعد اسلام کی دعوت عام کا آغاز ہو گیا۔ نبوت کے 4ویں سال میں، نبوت کی 4تھی سال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر اس بات کا تبلیغ کرے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 45 افراد کو کھانے کی ایک دعوت میں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے کہ سجدے کے دوران ابو جہل کے اکسانے پر عقبہ ابن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی لا کر ڈال دی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر ہٹایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتی مبارک پر اونٹ کی اجڑی کس نے رکھ دی تھی؟ عقبہ ابن ابی معیط۔ کس کے کہنے پر؟ ابو جہل نے۔ کس نے ہٹایا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کا غلام تھا؟ امیہ بن خلف۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس غلام کو آزاد کیا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام تھا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار رضی اللہ عنہ۔ اسلام کا پہلا شہید یاسر رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ اپنے باپ کی شہادت کے باوجود رائے حق سے نہ ہٹے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے چچا نے اس پر بہت تشدد کیا اور آپ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دعا دیتا۔ مصعب رضی اللہ عنہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے، اسلام لانے پر ان کی والدہ نے ان سے تمام نعمت چھین کر انہیں گھر سے نکال دیا۔ سجدے کے دوران عقبہ ابن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سنگ دل اور ظالم آقا کی غلامی سے نجات دی، امیہ ابن خلف سے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کے معاشرے میں معزز اور مالدار شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ہجرت حبشہ۔ نبوت کے 5ویں سال 11 مسلمان مردوں اور 4 خواتین نے پہلی بار حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کی طرف اور پہلا ہجرت کب ہوا حبشہ کی طرف؟ یہ نبوت کے 5ویں سال میں ہوا تھا۔ اس میں 15 مسلمان تھے، 11 مسلمان مرد اور 4 خواتین۔ اور دوسرا ہجرت حبشہ کی طرف نبوت کے 6 سال میں ہوا تھا۔ اس میں 83 مرد اور 18 خواتین شامل تھے اور ٹوٹل 101۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی اور ادھر کفار بھی سرگرم ہوئے کہ کسی طرح مسلمانوں کو وہاں سے نکلوایا جائے۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا کہ وہاں کا عیسائی بادشاہ نجاشی مہاجرین کو حبشہ سے نکال دے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا یہ نیا دین کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں سورہ مریم کے ابتدائی حصے کی تلاوت فرمائی، جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حبشہ میں مقیم مسلمانوں کی کردار و اخلاق نے وہاں کے مقامی باشندوں کو بھی متاثر کیا۔ تقریباً 20 آدمی وہاں سے آ کر مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کیا۔ پہلی ہجرت حبشہ نبوت کی 5ویں سال ہوئی تھی۔ اس میں 11 مسلمان مرد اور 4 خواتین شامل تھی اور دوسری ہجرت نبوت کی 6 سال میں ہوا تھا۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا۔ حبشہ میں مقیم مسلمانوں کی کردار و اخلاق نے وہاں کے مقامی باشندوں کو بہت متاثر کیا۔ نجاشی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو کلام نازل ہو وہ پڑھ کر سناؤ۔ تلاوت سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا اور روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ مسلمانوں نے حبشہ کتنی بار ہجرت کی؟ 2 بار، نبوت کے 5ویں سال، نبوت کے 6 سال میں۔ عربی زبان میں شعب گاٹھی کو کہتے ہیں۔ یہ گاٹھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم کی ملکیت تھی، جسے شعب ابن بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے شعب ابی طالب کے نام پر مشہور ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 6 سال ایمان لائے تھے۔ حمزہ اور عمر نبوت کے 6 سال ایمان لائے تھے۔ شعب ابی طالب میں محصوری کا واقعہ کب آیا تھا؟ نبوت کے 7ویں سال 1 محرم الحرام کو انہوں نے ایک تحریر لکھا تھا، خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی۔ اس کے بعد قطع تعلق شروع ہوا تھا۔ شعب ابی طالب کتنے سالوں تک جاری رہا؟ 3 سال تک۔ اس دوران کس نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی مدد کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام نے ان لوگوں کو خوراک
چپ کے بیچ دے۔ جو تحریر انہوں نے لکھی تھی اسے دیمک چاٹ گئی، یہ پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ شب کا معنی ہے گانٹھی۔ عام الحزن، شیعہ ابی طالب کی محصوری ختم ہونے کے صرف 6 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیق اور مہربان چچا ابو طالب انتقال ہو گیا، اور اس طرح ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا جاتا ہے، اور یہ نبوت کا 10واں سال ہے۔ عام الحزن کا معنی ہے غم کا سال، نبوت کا 10واں سال۔ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے اپنے خاندان والوں کا ساتھ نہ دیا تھا۔ قریش نے وہ تحریر منگوائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع حرب درست ثابت ہوئی۔ بائیکاٹ کی جو تحریر کعبہ میں لٹکائی گئی تھی اسے دیمک چاٹ گئی ہے۔ جناب ابو طالب کا انتقال شب ابی طالب کے واقعے کے 6 ماہ بعد ہوا۔ نبوت کی 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر روانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کب کیا تھا؟ نبوت کی 10ویں سال۔ نبوت کی 10ویں سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ طائف مکہ سے جنوب کی طرف تقریباً 112 کلومیٹر، جنوب کی طرف تقریباً 112 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب مقام ہے۔ سفر طائف میں آپ کا ساتھی کون تھا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سفر پیدل طے کیا تھا۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سرداروں سے ملاقات کیا تھا، اور یہ تینوں سردار آپس میں بائی تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے تھے، اور وہاں کی شرارتی بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے۔ تو آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں پیدل سفر کر 5 کلومیٹر باہر عتبہ ابن ربیعہ کے باغ میں پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کس کے باغ میں پناہ لی تھی؟ عتبہ ابن ربیعہ۔ پھر عتبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت پر رحم آیا تھا۔ عداس نامی ایک عیسائی غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوروں کا گچھا دے کر بھیجا۔ حجاج ابن یوسف کا تعلق طائف کے ایک قبیلی بنو ثقیف سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر یہاں کے 3 سرداروں سے ملاقات کی جو بائی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں پیدل اور لہولہان سفر کرتے کرتے 5 کلومیٹر باہر عتبہ ابن ربیعہ کے باغ میں پہنچے۔ اس نے عداس نامی ایک عیسائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوروں کا گچھا دے کر بھیجا۔ حجاج ابن یوسف کا تعلق طائف کے ایک قبیلہ بنو ثقیف ہی سے تھا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کا واقعہ کب آیا تھا؟ نبوت کی 10ویں سال معراج کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ نبوت کی 10ویں سال رجب کی 27ویں رات، رجب کی 27ویں رات۔ اس مبارک سفر کے 2 مرحلے تھے، اسراء اور معراج۔ اسراء وہ مرحلہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسراء ہے، اور معراج مسجد اقصیٰ سے رات آسمانوں اور اس سے بھی اوپر کے سفر۔ مسجد اقصیٰ کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول فلسطین میں ہے اور اب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کس چیز پر کی تھی؟ ایک جنتی جانور براق پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملے تھے، دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملے تھے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل علیہ السلام سفر نہیں کر سکتا تھا، تو سدرۃ المنتہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ایک نورانی سواری رف پر کیا تھا۔ سدرۃ المنتہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کس چیز پر کیا تھا؟ نورانی سواری رف۔ پہلے آسمان پر کون سا پیغمبر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر ہے حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرے آسمان پر ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ہے ہارون علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ہے
حضرت ادریس علیہ السلام، چھٹے آسمان پر ہے موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر ہے ابراہیم علیہ السلام۔ نبوت کا 10واں سال، اس پر واقعہ معراج پیش آیا تھا، اور واقعہ معراج کی تصدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا جو بے حد تیز رفتار تھا، جس کا نام براق تھا۔ اسی موقع پر مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز بھی فرض کی گئی۔ کفار کا خیال تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی بات سن کر ماننے سے صاف انکار کر دیں گے۔ یثرب مکہ سے 350 کلومیٹر دور شمال میں ایک سرسبز شاداب علاقہ ہے۔ یہ نبوت کا 10واں سال اور حج کا موقع تھا۔ ہجرت مدینہ نبوت کی 10ویں سال میں ہوا تھا۔ ہجرت مدینہ کب ہوا تھا؟ نبوت کی 10ویں سال۔ حسب معمول دعوت اسلام کے لوگوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی یہ اب واقعہ بیان کر رہے ہیں اس پر کیا ہوا تھا۔ جو یثرب کے قبیلے بنی خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور حج کرنے آئے تھے چند لوگ۔ ان لوگوں کی تعداد 6 تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جب وہ گھر واپس گئے تو وہاں پر لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تھا۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، اور ہجرت کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبت سے طیبہ یعنی پاک شہر، اور طابہ یعنی خوشبو والا اور مبارک شہر بھی فرمایا۔ طیبہ پاک شہر، طابہ خوشبو والا اور مبارک شہر۔ 11 نبوی یا نبوت کی 11ویں سال میں 12 آدمی مکہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تو اسلام کا پہلا معلم کون تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ جب یثرب کے دوسرے بڑے قبیلے بنی اوس سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، بنی اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تو 12 نبوی میں 72 افراد مکہ آئے، 12 نبوی، اور آپ وسلم کے ہاتھ بیعت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے مسلمانوں کی رضامندی سے مکہ معظمہ کی مظلوم مسلمانوں کو نبوت کی 13ویں سال، تو ہجرت کا واقعہ 13ویں سال آیا تھا۔ ہجرت کا واقعہ نبوت کی 13ویں سال، اسلام کی تیسری ہجرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اپنے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی تھی۔ غار ثور میں 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں چند دن قیام کیا تھا، اور وہاں پر اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی۔ 12 نبوی میں 72 افراد مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یثرب مکہ سے 350 کلومیٹر دور شمال میں ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یثرب کے دوسرے بڑے قبیلے بنی اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا کہ ان کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ بنی اوس کا سردار کون تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ بنی اوس کا سردار تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ اس سفر کے پہلے مرحلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں چند روز قیام فرمایا، اور یہی اسلام کی پہلی مسجد تعمیر فرمائی۔ تو یہ تھا سیرت طیبہ پورشن چوتھی جماعت کی اسلامیات کا۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔